صدیق اکبر کے مناقب پر اور صدیق اکبر کی افضلیت پر پوری دنیا کے اندر یاد رکھو کسی کے حق میں نبی پاک کے بعد اتنی آیتیں قرآن میں بیان نہیں ہوئی جتنی آیتیں صدیق اکبر کے حق میں. بھائی بڑا اہم نقطہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے. انبیاء کے بعد سب سے زیادہ آیتیں صدیق اکبر کی شان میں ہے، گن لو اور ان آیتوں پر یا اجماع ہوگا یا جمہور ہوگا. یہ تمہاری طرح کیلے نہیں ہم لیے پھرتے. کیلا 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 کا مطلب ہے کہا گیا ہے، کہنے والا کون ہے کچھ پتہ نہیں، اکثر رافضی ہوتا ہے. کیلا کا قائل دوبارہ سن. سب سے زیادہ آیتیں صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر کی شان میں، اور ان آیتوں کے صدیق اکبر کی شان میں ہونے پر یا اجماع ہوگا یا جمہور ہوگا. بات وہ جو ضمیر سے نکلے. سبحان اللہ. اور حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ نے الطریقۃ الاحمدیہ صدیق اکبر کی افضلیت نہیں بلکہ افضلیت کی قطعیت پر کتاب لکھی. اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ 800 سے زیادہ حدیث حضور کی صدیق اکبر کی شان میں آئی. اور اسی کتاب میں مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 500 سے زیادہ فرمان اس موضوع پر علی المرتضیٰ کے موجود ہیں. حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر کی افضلیت تو دور کی بات ہے، افضلیت کا قطعی ہونا ثابت کرنا ہو تو صرف حضرت علی المرتضیٰ کے فرمان کافی ہے. کہاں لکھا ہے؟ شیخ محقق نے لکھا ہے. کس کتاب میں لکھا ہے؟ تکمیل الایمان میں لکھا ہے. کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر 64 پہ لکھا ہے، کتاب فارسی میں. سبحان اللہ. مولا علی کی زبانی افضلیت. سبحان اللہ. مرتضیٰ کریم کی زبان مبارک سے اتنی کثرت سے اس موضوع پر دلائل اور ارشادات وارد ہیں کہ صدیق اکبر کی افضلیت ہی نہیں بلکہ اس افضلیت کا قطعی ہونا ثابت کرنا ہو تو مولا مرتضیٰ کے ارشادات عالیہ کافی ہیں. یہ پاک و ہند کا سب سے پہلا محدث کہہ رہا ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. مرتضیٰ کریم رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات عالیہ اتنے زیادہ ہیں. اس پر حضور غوث پاک نے کیا لکھا؟ حضور غوث پاک غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ افضلیت صدیق و عمر پر سب سے زیادہ ارشادات دینے والے اور اس کے منکر کے خلاف سب سے زیادہ سختی کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں. اب یہ سوائے اس کے کہ تم کتابوں پہ گرم ہو جاؤ، کتابیں چھاپنے والوں پہ گرم ہو جاؤ، کہیں امام بخاری کے خلاف بولنا شروع کر دو، مرتا کیا نہ کرتا. وہ تو مرزا قادیانی بھی پرستا ہے ان کتابوں پر. وہ حضرت ابو ہریرہ اس کے خلاف زیادہ روایتیں بیان کرتے، ابو ہریرہ کے بارے میں بولنا شروع کر دیتا ہے. امام بخاری روایت بیان کرتے، امام بخاری کے بارے میں، محدثین کے بارے میں اور فول بولنا شروع کر دیتا ہے. یاد رکھیے ایک طبقے کے علماء کا دوسرے طبقے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب تمام علماء کے خلاف بولتا ہوا کسی کو دیکھو، خواہ اس کا تعلق لاہور سے ہو، اس کا تعلق فیصل آباد سے ہو، اس کا تعلق جہلم سے ہو، جب طبقہ علماء کے خلاف بولتا ہوا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ شخص ملحد ہے، اس کا نبی پاک سے کوئی تعلق نہیں.